جی بالکل، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی آپ لیڈرشپ کو میں۔ ہی مبارک ہو۔ جی بالکل، اور ہم سب کو مبارک ہو، وی نیوز کے سارے اسٹاف کو اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سال مکمل ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کوالٹی آف جرنلزم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، ڈیجیٹل میڈیا میں ٹرینڈ سیٹ کریں۔ اور یہ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ان سب لوگوں کو کچھ گروم کرنے میں ہم نے کوشش کی ہے، اور یہ ایک ایسا زبردست ٹیم جیلن ہوئی ہے میرے خیال میں کہ ایسی ٹیم کسی ہاں، ڈیجیٹل میڈیا اور کے عمار پاس بھائی یہ اس کے علاوہ ہم نے جو انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی آپ کی لیڈرشپ میں، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ آپ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جو سوشل ایشوز پہ لکھتے ہیں، خواتین کے ایشوز پہ لکھتے ہیں، سپورٹس پہ لکھتے ہیں، پالیٹکس پہ لکھتے ہیں، تو یہ ساری ایک چیز ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں رابطے کرتے ہیں کہ ہم بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ جی ناظرین، آج کی اہم خبر، سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج 9 مارچ ہے اور کل 8 مارچ تھی۔ 8 مارچ کی اہمیت ظاہر دنیا اس حوالے سے جانتی ہے کہ خواتین کا عالمی دن تھا۔ ہمارے لیے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وی نیوز جو ہمارا سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کا آغاز 8 مارچ کو گزشتہ سال ہوا تھا، 2023 میں۔ 1 سال مکمل ہو گیا، اور آج میرے ساتھ اس گفتگو میں وسیم عباسی صاحب بھی شامل ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا آغاز کیا، اور اس 1 سال میں بڑے دلچسپ مرحلے بھی آئے، بہت اچھا کام بھی کیا، بہت اچھے لوگوں سے رابطہ بھی کیا، کچھ ایسی خبریں بھی کیں جو سارے ملک کے میڈیا پر چھا گئیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے موقع ہیں، اگر ہم یاد کریں، جن پر 1 سال کو ہم ریوائنڈ کریں نا، تو ان سارے مواقع کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی آپ لیڈرشپ کو میں۔ ہی مبارک ہو۔ جی بالکل، اور ہم سب کو مبارک ہو، وی نیوز کے سارے اسٹاف کو اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سال مکمل ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کوالٹی آف جرنلزم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، ڈیجیٹل میڈیا میں ٹرینڈ سیٹ کریں پاکستانی لینڈسکیپ میں، کہ کیسے ہم نے فیکٹ چیک کرنا ہے، کیسے خبر کو ایتھکس کے ساتھ ڈیلیور کرنا ہے، ایکوریٹ ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے خبر، اس کے ساتھ ساتھ انفارم کریں، ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اور سوشل ایشوز کو اٹھائیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے اس پورے سال میں۔ بڑے مائل سٹونز ہیں، جو پہلے دن ہی ہم نے بہت اچھا ایک انٹرویو کیا تھا جو اس وقت نہیں اویلیبل تھا اور کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور بہت نیوزی انٹرویو تھا اس وقت، جو آج کل کی ماشاءاللہ وہ چیف منسٹر بھی بن گئی ہیں، مریم نواز، اس وقت وہ پارٹی کی لیڈر تھی، ان کا انٹرویو کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ عرصے بعد پرائم منسٹر کا انٹرویو کیا تھا جب پرائم منسٹر شہباز شریف تھے۔ اس کے بعد ہم نے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کا بھی انٹرویو کیا، ہائی پروفائل سٹوریز دیں، بریکنگ نیوز دیں، ایکسکلوسیو خبریں دیں، انٹرویوز کیے۔ ہم نے اسد کیسر صاحب کا انٹرویو کیا، زلفی بخاری صاحب کا ادھر ہی عمران انٹرویو خان کیا تھا، صاحب کا عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا کورٹ سے، زبیر نے، جو بہت اچھا چلا۔ پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کے انٹرویوز ہوئے، یہیں پہ شاہد حقان عباسی صاحب کا انٹرویو ہوا، اور ہر پارٹی کے لوگوں کا، ہر طرح کے وکلاء کے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ سراج الحق صاحب کا انٹرویو بالکل، ہم نے کیا۔ سراج الحق صاحب کا کیا، فارمر ججز کے انٹرویوز ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں، ڈپلومیٹس کے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیومن اینگل پہ سٹوریز کی ہیں، ہمارا خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات کی، سوشل رائٹس کے حوالے سے بات کی، جو چیزیں پاکستان کے لوکل میڈیا میں بھی رپورٹ نہیں ہو سکی، ہم نے ان کو کوشش کی۔ میرے خیال میں ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے جو لوگوں کی نظر میں کافی پاپولر ہوا، اور اس پر ہم نے بڑی محنت کی، ادر دین دا مین سٹوریز تو آپ نے بتا دی، وہ جو ہے خاص کہانی، اور وہ ہیومن اینگل سٹوریز جو اچیومنٹ کی پازیٹیو کہانیاں ہیں، کسی معذور شخص کی کہانی ہے، کسی خاص پکوان کی کہانی ہے، کسی علاقے کی کوئی لوک داستان ہے، کسی جگہ کی کوئی کہانی ہے، تو وہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کا وہ خوبصورت مثبت پہلو جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا، وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وی نیوز میں ایک بڑی کامیابی یہ رہی، جب ہم نے آغاز کیا تو سچی بات ہے ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کا بچہ بچہ وی نیوز کو جانتا ہے، لیکن جو ہمارے صحافی دوست ہیں پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اور نیوز سے متعلق لوگ ہیں، وہ کم از کم وی نیوز کو جانتے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری میں ہمارا ہاں نام ہے۔ ہاں، اور وہ روز صبح ہماری ریٹنگز بھی بہت اچھی
جا رہی ہیں وہ وی نیوز کو کھولتے ہیں, اس کو کنسلٹ کرتے ہیں. ہم نے اس عرصے میں ایک بہت اچھی ٹیم ڈیولپ کی. یہ جو اگر آج ہم اپنے کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سارا کمال نہ صرف نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, اس کا سارا کریڈٹ ہماری ساری ٹیم کو جاتا ہے. اس میں ہمارے رپورٹرز ہیں, ایڈیٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, اور سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم ہے, IT ہمارا کی ٹیم پلاننگ ٹیسک ہے, IT ہے, ویڈیو کا ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت ایکٹیو ہے, کریٹو کا ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت ایکٹیو ہے. اور یہ بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ان سب لوگوں کو کچھ گروم کرنے میں ہم نے کوشش کی ہے. اور یہ ایک ایسا زبردست ٹیم جیلن ہوئی ہے میرے خیال میں کہ ایسی ٹیم کسی ڈیجیٹل میڈیا. اور عمار بھائی, یہ اس کے علاوہ ہم نے جو انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی آپ کی لیڈرشپ میں, ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. آپ کی طبیعت ایسی کوئی ہے جولی قسم کی اور سب کے ساتھ عزت والا معاملہ ہے, جس کی وجہ سے پورا ماحول ایسا بن گیا کہ یہ ایک ماڈرن لکنگ آرگنائزیشن ہے. عام طور پہ نیوز آرگنائزیشن میں بڑا ٹینس سا ماحول ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک خبروں سے ڈیل ہی ایسا کرنا ہوتا ہے, تو اس میں ایک اوپر سے اگر دباؤ نہ ہو اور ایک اچھا سا ماحول دیا جائے, انوائرمنٹ اچھا دیا جائے ورکنگ, تو وہ سارے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. جو ابھی آپ نے ٹیم کی بات کی تھی, اس ٹیم میں جو ہمیں بہت زیادہ فخر کی بات ہے, ہم آپ کو کچھ بتائیں گے بھی ٹیم کے حوالے سے بھی. تو پاکستان کا جو چہرہ ہے نا, جو پاکستان کے چپے چپے سے ہم پاکستان کی مختلف سٹوریاں دکھاتے ہیں, پاکستان کے رنگ جو الگ الگ ہیں. اور ہمارا گلگت میں اپنا کرسپونڈنٹ ہوگا, گلگت سے ہماری خبریں آئیں گی, کہیں سے ہمارے فری لانسر ہیں, سوات سے آپ کو خبر ملے گی, ٹنڈو اللہ یار سے آپ کو خبر ملے گی, جیکب آباد سے آپ کو خبر ملے گی, مانسیرا سے آپ کو خبر ملے گی, پاکستان کے یعنی طول و عرض سے آپ کو, گوادر سے پاکستان کے علاقے سے وہاں سے آپ کو خبر ملے گی, کوئٹہ سے آپ کو خبر ملے گی, کشمیر سے آپ کو, آزاد کشمیر سے آپ کو خبر ملے گی. تو یہ ہمارا جو گلدستہ ہے کورسپونڈنٹس کا, اور وہ بڑے پروفیشنل انداز سے گزر کے آتے ہیں. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, لیکن یہاں پہ آپ کو میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ یہ جو کورسپونڈنٹس ہیں نا ہمارے وی نیوز کے, یہ صرف اور صرف یا پاکستان کے اندر تک محدود نہیں ہیں. اس کے علاوہ بیرون ملک امریکہ میں ہمارے دوست ہیں جو کورسپونڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, بحرین میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, جرمنی میں ہیں. وہ سارے لوگ بھی وہاں پر ان علاقوں کے اہم ایونٹس ہمارے لیے کور کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل, اور پھر جو اوپینین لیڈر کی ہم نے ایک گلیکسی گیدر کی ہے, نصرت جاوید صاحب یہاں پہ شو کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست شو ہے. وسعت اللہ کالم لکھتے ہیں, وسعت اللہ صاحب جو کالم لکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وسیع بابا لکھتے ہیں, فاروق عادل لکھتے ہیں, اور بلاگرز ہیں پاکستان بھر سے بلاگرز ہیں. ہماری بڑی خاتون بلاگر ہیں لاہور سے, وہ مہوش, وہ لکھتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے. باقی ہر ایشو پہ, یعنی ایک گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جو سوشل ایشوز پہ لکھتے ہیں, خواتین کے ایشوز پہ لکھتے ہیں, سپورٹس پہ لکھتے ہیں, پالیٹکس پہ لکھتے ہیں. تو یہ ساری ایک چیز ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں رابطے کرتے ہیں کہ ہم بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے, جو بڑے بڑے اچھے اچھے اوپینین رائٹرز ہیں اور جو نیوز رائٹرز ہیں. تو یہ ایک برانڈ بن چکا ہے ماشاءاللہ ایک وی نیوز. اور اس میں میرے خیال میں نا جو ہم نے 2-3 چیزیں, اگر جو لوگ ہماری آرگنائزیشن میں وزٹ کرتے ہیں, ایج فیکٹر, لوگ اس آرگنائزیشن کو پلیز میرے اور وسیم کی ایج کے حوالے سے جائز نہ کیجیے گا. ہم نے, میں تو پھر بھی تھوڑا سا ینگ ہوں, یہ آپ کا خیال ہے, لیکن ہم نے یہاں پر نا بہت ینگ لوگوں کو امپلائی کیا ہے, اور ان سے سچی بات ہے کہ ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں. وہ اور جنریشن کے لوگ ہیں, ہم ان کی جنریشن کی جو ٹرینڈز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے کہ عام طور پر ہماری جنریشن کے لوگ کرتے ہیں. ہم ان سے الٹا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرے خیال میں یہی ہماری تھوڑی سی کامیابی کا ذریعہ ہے. دوسرا, میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ جب میں دوسری میڈیا آرگنائزیشن کو دیکھتا تھا کہ ایک خاص قسم کا بیوروکریٹک کلچر ہوتا ہے, ایک باسی قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. جرنلزم کریٹو کام ہے, اس لکھنے کا کام ہے, تخلیقی قسم کی چیزیں ہیں, تو وہاں لوگوں کو ٹینس انوائرمنٹ نہیں چاہیے ہوتا. تو ہماری آرگنائزیشن میں جتنے لوگ ہمارے دوست وزٹ کرتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے کہ یہ بڑا ریلیکس قسم کا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. پلس جو بچیاں ہمارے پاس کام کرتی ہیں, خواتین کے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ ان کے لیے سیف کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو, اور وہ ہم پرووائڈ کرنے میں کامیاب کوشش کریں. اچھا, کچھ بات ہو جائے ہمارے ریڈرز کے حوالے سے کہ ہمیں بڑا ان کا تعاون رہا ہے, اور ہم بڑے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں. تو جو وی نیوز کو پسند کرتے ہیں, ہم آپ کا بہت مشکور ہیں جو آپ کو ہم پسند آتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہائیسٹ اسٹینڈرڈز ہیں جرنلزم کے ان کو اپ ہولڈ کریں.
غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی ایک سال میں, بالکل. تو ہم سے کوئی ایک خبر غلط ہو گئی تھی, ہم نے اس کو نہ صرف ہٹایا بلکہ اس کے اوپر معذرت بھی کی. یہی ایک پروفیشنل طریقہ ہے, کیونکہ آپ ایک سپیڈ کا ایک جرنلزم, ایک تیز ترین جرنلزم کا دور ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں ویسے بھی آپ کی خبر فوراً لگ جاتی ہے, ہم نے کئی خبریں مین اسٹریم میڈیا سے بھی زیادہ جلدی بریک کی ہمارے رپورٹرز نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکوریسی بہت ضروری ہے اور ایتھیکل جرنلزم بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم نے فیکٹ چیک کا باقاعدہ ایک سیگمنٹ بھی رکھا ہوا ہے. خود ہم سے غلطی ہو تو ہم معذرت بھی کر کے ہم اس کو فوراً کریکٹ بھی کرتے ہیں, تاکہ ہم کم از کم لوگوں کو پراپر ایجوکیٹ کریں اور صحیح انفارمیشن دیں. تو اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ریڈرز ہیں, ہمارے جو لسنرز ہیں, آڈینس ہے جو ہماری, ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے اس پورے سال میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہم بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہیں. مزید فیڈ بیک کے لیے بھی ہم ویلکم کریں گے. 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو سارے, میرا زیادہ تر تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ماضی میں رہا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ہیڈ کرنا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا. میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں اور بچوں سے سیکھی ہیں اور سیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ موجودہ جنریشن ٹیکسٹ ریلیٹڈ چیزیں نہیں پڑھنا چاہتی, انہیں چیزیں ڈیجیٹائز فارم میں چاہیے ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ ویب سائٹس نہیں ہوتی, ان کی سورس آف انفارمیشن یوٹیوب اور انسٹاگرام ہوتی ہیں. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ حقیقتیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں جتنی اختصار کے ساتھ لکھی جائیں گی اتنی ینگر جنریشن کو اٹریکٹ کریں گی, اتنے ڈیجیٹل فارمیٹ پر ایکسیپٹیبل ہوں گی. بہت طویل چیزیں موجودہ دور میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. خوبصورت چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بدنما بد شکل چیزیں سیلیبل نہیں ہیں اس دور میں, تو وہ چیزیں اگر آپ خوبصورت کر کے پیش کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ کچھ لیسنس ہم نے بھی سیکھے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ وی نیوز میں میرا کوئی چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے, وسیم عباسی صاحب کا کنٹریبیوشن ہے, ہماری ایک ٹیم ہے اس کا چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. ایک ڈرامہ ہے, ایک تماشا ہے, لیکن اس تماشے کے جو ہیرو ہیں, جو مرکزی کردار ہے, وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ جو وی نیوز کو پسند کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کی وجہ سے ہم لوگ قائم ہیں. اور مجھے بڑی توقع ہے کہ اگلے سال جب ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہوگا. فی الوقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.